الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمدللہ بات چل رہی تھی کامیاب مومن کون، کہ جس کے اندر صفات ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. صفات کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک صفت تھی دلوں کو صاف رکھنا. تو یہ دلوں کو صاف رکھنے کے لیے جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم باطن. اسی کا دوسرا نام تصوف ہے، اور تصوف کی حقیقت کو سمجھایا جی کہ لوگوں نے تصوف کے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈے سمجھ لیے ہیں. تصوف صرف اخلاق کے درست کرنے کا نام ہے. تصوف کا اصل تصور، کل بھی اس کو پڑھا تھا، آج پھر سے سن لیں. جبکہ تصوف کا اصل تصور اخلاق کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھی. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، صحیح علم رکھنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے، رہبر بنائے، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہو اور اس سے جا کر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے. جس طرح صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہے، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. یہ تصور بالکل درست تھا. یہ تصور جی دیکھو، یہ زیادہ تر مردوں کو ہے. عورتیں اپنی ماں بہنیں جو شادی شدہ ہے، اگر اولاد ہے تو اپنے ماں باپ سے اپنا سارا سب کچھ کہے. لڑکیاں، بچیاں، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ میں اپنے تعلق کو درست کرے اور ان سے اپنی اصلاح کرائے. اور اگر شوہر ہی اصلاح شدہ نہیں ہے تو ان کو ترغیب دے کر کسی ایسے اللہ والے سے ان کا تعلق کرائے، ان کو ترغیب دے کے وہاں سے جو سیکھ کر آئے پھر ان سے سیکھتے رہے. اس طریقے سے ان کا کام کرے. اور یہ پیری مریدی صحیح تھی، قرآن حدیث کے مطابق تھی. قرآن حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اور اس کی تکمیل کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. صحابہ نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح کریں گے. ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا مجلہ مصفہ فرما دیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدا نہیں ہوئے. صحابہ جیسے صحابہ کرام کا حال یہ تھا، کسی بھی وقت اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے تھے، نفس کی نگرانی رکھنے والے تھے. یاد رکھو، نفس کی نگرانی رکھنا. اگرچہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا یعنی قیمتی صحبت نے ان کو کندن بنا دیا تھا، یعنی ڈائمنڈ بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. ڈرتے رہتے تھے کہیں ہم صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں. اس لیے جو زیادہ کامل تھے وہ زیادہ خوف والے تھے، اور ہمارے اندر خوف ہی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ علامت نہیں ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس میں خوف آتا ہے.
حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ نبی نے فرمایا، حضرت عمر نے سنا ہے کہ عمر جنت میں جائے گا۔ اب بتاؤ اگر ہم سن لے تو لگتا ہے شاید سب اعمال ہی چھوڑ دیں گے۔ بولے، اور وہ بھی کون؟ آج کا انسان بولے، وہ تو کامل ہے نہیں۔ جو نبی کامل تھے کہ جن کی بات سچی ہوتی تھی، تو انہوں نے فرما دیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ عمر میں جب معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ بتاؤ، میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو، اس لیے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لو، حضور صلی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو رو پڑے اور فرمایا او علیک یا رسول اللہ اغار، یا رسول اللہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کروں گا؟ آپ پر؟ ارے آپ چلے جاتے، دیکھ لیتے۔ لو، وہاں پر گئے تو حضرت عمر کا محل دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو تو اب انسان کتنا جوش میں آ جائے۔ تو کچا ایمان والا جوش میں آئے گا، یاد رکھنا، اور پکا ایمان والا جب جنت کی خوشخبری سنتا ہے تو اور زیادہ ڈرتا ہے۔ ہاں، ہم خوش ہونے کا نام ایمان سمجھا ہے، اور حقیقت میں خوف زیادہ بڑھنے کا نام ایمان ہے۔ جتنا دین زیادہ آتا ہے اتنا خوف بڑھتا ہے۔ ابھی اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھو، حضرت فاروق اعظم اور ان کا خوف رضی اللہ عنہ، ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا یہ حال تھا، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی کہ مدینے میں فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضور نے ان کو فہرست بتا رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو قسم دے کر فرمایا کہ خدا کے لیے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کس کا نام ہے یہ نہیں پوچھا۔ دیکھو پوچھنے کا انداز دیکھو۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی فکر کرو۔ آج ہم کیا ہے، کس کا نام ہے اس فہرست میں، ذرا بتاؤ۔ اگر بدماشوں کی فہرست ہو، چلو گورنمنٹ نے کسی کو بتایا تھا تو ہم جا کر کیا بھائی کون کون ہے ذرا بتاؤ۔ حالانکہ کیا پوچھنا چاہیے، بھائی میرا نام اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اللہ کا تیرا شکر ہے کہ میرا نام بدماشوں میں نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا نہیں پوچھیں گے، ہم معلومات کرتے ہیں کس کا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ او اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، او ہو اڑا کو، اس کو کہتے ہیں اڑا کو۔ ہاں، تو یہ نہیں، یہ جاسوسی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاس منافقین کی فہرست تھی اور آپ کو بتائی اس فہرست میں، تو جا کر کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے، بس۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے پوچھنے کا انداز، کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا، حالانکہ پوچھ سکتے تھے حضرت عمر کا دل تو صاف تھا، بھائی کس کا نام ہے مجھ بتا دو تاکہ میں بھی سمجھوں کہ یہ منافق ہے، میں بھی اس سے بچنے کی کوشش کروں اور میں ان کا ذرا خیال بھی رکھوں۔ کیوں کہ میری حکومت ہے، مجھے اللہ نے اب خلیفہ بنایا ہے تو میں ان کو سمجھ سکوں، لیکن نہیں،
ایمان والے کیا کرتے؟ اپنی فکر کرتے، ارے چھوڑو دوسروں کا، ان کا اللہ ہے، ان کا رب ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو منافق میں نہیں ہوں، بس اللہ کا شکر ادا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کون کون ہے اور اس سے میں کیسے بچوں؟ نفس کیا کہے گا بتا؟ نفس یہ کہے گا ارے تیرے کو اس سے بچنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تو دھوکہ کھا جائے۔ یہ سب نفس کی چالیں ہے، بدماشیاں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، میرا نام اگر منافقوں میں نہیں ہے، تو اللہ میرے ایمان کی برکت سے مجھے منافق خود بخود کھول دیں گے اور میری حفاظت فرما دیں گے۔ یہ ذرا اس لیے لگا ہوا تھا، یہ ڈر کہ میرا نام تو نہیں ہے، یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بے شک میری حالت ٹھیک ہوگی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی۔ کیا کہہ رہے؟ کہ حضور نے تو جنت کی خوشخبری دی، تو فرمایا حضور کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ میری حالت ٹھیک تھی، لیکن حضور کے جانے کے بعد میری حالت بدل گئی ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ میں بھی اس میں ہوں۔ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہو گئی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہو گئے ہو، اس وجہ سے مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہر وقت ہر آن ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں خرابی نہ آ جائے۔ دیکھو حضور کے زمانہ اور حضور کے بعد کے زمانے میں بھی ڈر رہے۔ ہمیں تو ایک مرتبہ ذرا خوشخبری مل گئی تو پھر تو موت تک یوں سمجھتے میں تو جنتی ہوں۔ ہاں نہیں بھائی، جس وقت خوشخبری ملی یا کوئی اچھا خواب آیا یا کوئی کسی نے کوئی تعریف کر دی تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میری حالت اچھی ہوگی، لیکن اسی وقت وہی سال یا وہ مہینہ 2 مہینہ گزر جائے تو سمجھنا چاہیے ہو سکتا میری حالت بدل گئی ہو۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک حالت انسان کی نہیں رہتی۔ فرمایا یہ تھا ان کا کہ ہمارے اخلاق میں کہیں خرابی نہ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ جن کی جنت کی بشارت، جن کا محل نبی نے معراج میں دیکھا اور انہوں نے اپنے کانوں سے اپنی جنت کی ہونے کی خوشخبری سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں، کوئی خوشی کے مارے آپے سے باہر نہیں، بلکہ ڈر رہے ہیں۔ کہیں تو منافقین کی فہرست والوں کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ اور کہیں دیکھو ایک مرتبہ ان کا دوسرا قصہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنالے سے، پرنالا کہتے ہیں جو بارش کا پانی جو چھت پر گرتا ہے اور اس کے اوپر ایک پائپ لگایا جاتا ہے جس سے وہ پانی نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرنالا۔ تو مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ بارش کے وقت بارش ہو رہی اور آپ نے دیکھا کسی شخص کے گھر کے پرنالے سے مسجد نبوی کے صحن میں پانی گر رہا ہے۔ بازو میں گھر تھے تو پانی گر رہا تھا مسجد نبوی کے کہاں پر؟ صحن کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے سے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے گرایا کرے۔ سمجھے نا؟ مسجد ہے اور مسجد میں بارش کا پانی دوسرے کے گھروں کا مسجد میں آنا چاہیے، دوسری جگہ گرنا چاہیے؟ کہ نہیں، یہ نہیں گرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط بات ہے، مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر گھر کا پرنالا گرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کہہ کر آپ نے وہ پرنالا توڑ دیا۔ دیکھا یہ کیا ہے؟ پرنالا توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اب ان کو تو وہ تو دیکھا کہ اچھا کام کیا کہ بھائی تم نے پرنالا تو وہ پانی گر رہا تھا توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ پرنالا کیوں توڑا؟ جو گھر کے اصل مالک تھے حضرت عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبی وقف ہے
اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ پر نالا تمہاری ذاتی گھر کا ہے، اس کا مسجد کی میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پر نالا لگانا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ دیکھو سوال جواب ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پر نالا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگائے ہوئے پر نالے کو آپ نے توڑ دیا، بس حضور کا نام آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ گئے اور پوچھا، یا عباس، کہا یا عباس، کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے یہ کرو کہ میں ابھی یہیں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر، یعنی میں ٹیبل بن جاتا ہوں، تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر ابھی ابھی اسی پر نالے کو درست کر دو۔ دیکھو یہ جنتی ہے، اور اپنی غلطی کو کیسا قبول کر رہے؟ کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے لگایا ہے تو واقعی میرے سے تو بے ادبی ہوگی، اب بھی میں یہاں جھکتا ہوں، تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر تم کام کر لو۔ اللہ فرمایا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا، تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر ابھی اس پر منالے کو درست کر لو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رہنے دے، آپ نے اجازت دے دی، بات ختم ہوگی، میں پر نالے کو لگوا لوں گا، آپ رہنے دیں، آپ ایسی ضرورت نہیں آپ کو اسے جھکنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمر پر کھڑے ہو کر اس پر نالے کو نہ لگا دے، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ابن خطاب کی یہ مجال کیسے ہوئی؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیے ہوئے پر نالے میں تصرف کیا، ہٹا دیا، اس کو توڑ دیا۔ اللہ جی، اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی کمر پر سوار کر کے اس پر نالے کو درست کرا، فرمایا لگا دو۔ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ دل میں خیال نہ آ جائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں۔ دیکھو کہتے ہیں نا، ارے وہ تو نہیں، ابھی میری حکومت ہے، میری حکومت میں میں جو چاہے کروں۔ بڑے نہیں بنے، اپنے بڑوں کو بڑا ہی رکھا۔ بعض مرتبہ چھوٹے جب بڑے بن جاتے ہیں، اور بڑے کی حیاتی میں ہی وہ چھوٹے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ بڑوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور یہ تو حیات نہیں ہے، یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر بھی بڑوں کا حکم، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کیا تاکہ دل میں خیال نہ آ جائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں، میرا حکم چلتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں، جو چاہوں کروں۔ اس لیے اس عمل کے ذریعے اس خیال کو ختم فرمایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ آج ایک استاد سے ایک اسٹوڈنٹ پڑھ کے جاتا ہے تو وہ استاد کا بھی استاد بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو کتنی بے ادبی ہے، جبکہ استاد موجود ہوتا ہے اور وہ استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے زیادہ بد اخلاقی کی بات ہے، بلکہ استاد کے ہوتے ہوئے اپنے چھوٹوں کو اپنے استاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ان سے پوچھ لو یہ چیز تو، اور خود کو بھی پوچھ کے چلنا چاہیے کہ آپ کی برکت سے۔ اور یہاں پر تو یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اب ان کے پاس ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ ساری دنیا کو ایک سبق سکھانے کے لیے کہ نہیں، میرے نبی نے اس کو لگایا تھا، میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس کو واپس درست کرو۔ اس سے یہ اخلاق کا ایک سبق ملتا ہے کہ چھوٹے جب بڑے بنے ہیں، اللہ ان سے جب کام لے رہا ہے تو وہ اپنے پر فخر نہ کرے، بلکہ اپنے بڑوں سے رجوع کرے، ان کی دعائیں لیتے رہے، رسمن نہیں حقیقت میں، اور ان کے سامنے جھک کر پوچھ کر کام کیا کرے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اولاد ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ ابھی بوڑھے موجود ہے اور اولاد ماں باپ کو پوچھتی نہیں ہے، تو یہ بہت بد اخلاقی ہے، بلکہ ان اولاد کو اپنے ماں باپ سے دعا لے کر چلنا چاہیے۔
اپنی کارگزاری سنانی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، تو پھر یہ اولاد کو اللہ تعالیٰ چمکاتے ہیں۔ اور جنہوں نے ماں باپ کی حیاتی کے اندر ان کو چھوڑ دیا اور اولاد ہی بڑی بن گئی اور ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگے، وہ اولاد آگے جا کر کچھ کام نہیں کر سکتی، فتنے اور مصیبتوں میں پھنس جائے گی۔ یہ بڑوں کا ادب ہے، ایک اولاد چھوٹی ہے، ماں باپ بڑے۔ اب ایک آدمی نے، اسٹوڈنٹ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا عالم کیوں نہ بن گیا ہو، لیکن اس کا استاد استاد ہے۔ ہاں، اللہ اللہ، آج یہ ادب تو ختم ہی کر دیا، اور پھر جب بتاتے ادب تو کہتا ہے کون سی حدیث میں ہے؟ ساری حدیثوں میں ادب ہے۔ الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے، ادب ہی ادب ہے۔ جی، تو یہ ایک مسئلہ ہے، یاد رکھے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کو ہوتے ہوئے چھوٹے آگے نہ بڑھے، ان سے پوچھ کر کرے، وہ ہمیں جتنا حکم دے اتنا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور نفس کی اصلاح، اور ان کی وفات کے بعد بڑوں نے جیسا بتایا ہے شریعت کے مطابق، تو اس کے اندر کوئی کمی نہ لانے دے اور زیادتی بھی نہ لائے۔ جی دیکھو، حضور نے بتایا تھا ویسا ہی چلتے رہے۔ زیادتی لانا ہے تو زیادتی اپنی طرف سے نہیں، اس زمانے کے جو علماء ہو ان کے سامنے بیٹھ کر کہ یہ چیز میرے کو لانا ہے اور یہ میری سمجھ میں آ رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر اس کو بڑھائے، وہ بھی دوسروں سے پوچھ کر، دوسروں کو بڑا بنا کر، ورنہ نفس داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، خود بخود کوئی چیز داخل کرو گے تو نفس داخل ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور دیکھو نفس کی اصلاح، تو فرمایا اس لیے اس عمل کے ذریعے اس خیال کو ختم فرمایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اخلاق درست ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہے اور بے شمار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، پڑھنے پڑھانے والے تھے اور صوفی تھے، بزرگ تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا۔ کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے قصے تو آپ نے فضائل اعمال میں پڑھے ہیں کہ کئی بے ہوش پڑے رہتے تھے، اور ایک حال وہ آیا کہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب دین میں یہ وہاں کا انتظام کرتے، اور شام کو روزانہ یہ معمول تھا کہ سر پر لکڑیوں کا گٹھر سر پر رکھتے اور بیچ بازار سے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ دیکھو، ایک طرف تو گورنر ہے، ہاں، اور پھر شام میں کیا کرتے؟ لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھر بنا کر سر پہ ڈال کے بازار کے بیچ میں آ کر اور اس کو بیچتے تھے۔ دیکھو، حاکم ہو تو ایسا ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا ہو۔ جی کیسا، سبحان اللہ، اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، کیونکہ حاکم بنے گا تو سر تو بڑا ہونے والا ہے نا۔ اس لیے انسان جب بڑا بن جائے تو اس کے استاد ہو تو استاد کے سامنے جھکتا رہے، نہ ہو تو خود اپنی اصلاح کرے۔ تو یہاں کیا اصلاح کر رہے کہ وہ حاکم ہونے کے باوجود لکڑیوں کا گٹھر سر پر رکھ کر بیچ بازار سے گزرتے لکڑیاں بیچتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تم تو حاکم ہو، تمہاری تو سیلری ہے، اس سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا نفس بڑا شریر ہے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں انہوں نے اپنے نفس کو کتنا مارا ہے، بھوکے رہے ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، کہیں گئے نہیں ہیں، اور اب بھی دیکھو مطمئن نہیں اپنے نفس سے۔ فرمایا میرا نفس بڑا شریر ہے، مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ حاکم بننے کی وجہ سے کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، لہذا میں اپنے نفس کو اپنی حقیقت بار بار دکھاتا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری حقیقت یہ ہے۔ تو دیکھا، آج حقیقت خالی دکھاؤ نا، کل کے نہیں، خالی بتاؤ
تو بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور یہ تو خود دکھاتے تھے کہ میری حقیقت یہ ہے، دیکھ لو لوگوں، میری حقیقت یہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ ہے کہ جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی تواضع بڑھتی ہے. یہ اصول یاد رکھو. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا خوف بڑھتا ہے، تواضع بڑھتی ہے. جی تو یہ قصوں میں مل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو کتنے بڑے ہیں، جنت کی بشارت، اور خوف کتنا ہے کہ ایک بے ادبی ہو گئی، پر نالے کو گرا دیا. صحیح تھا سب کچھ اصولاً، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی، لیکن اپنے نفس کو مار رہے ہیں کہ نہیں، نبی نے جو کام کیا تو کون ہوتا ہے عمر اس کو توڑنے والا، دوبارہ لگا لے. یہ اصل میں نفس کی اصلاح کر رہے. کوئی اس لیے نہیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی، نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کہ کہیں یہ حاکم نہ بن جائے کہ ہاں تیری حکومت ہے، تجھے جو چاہے کرے. کہا نبی نے لگایا تھا، میں نہیں کر سکتا. یہ اتنا ادب تھا. یہ ادب ہمارا ختم ہو گیا کہ بڑوں نے کوئی کام بتایا تھا چھوڑ دیا، الے وہ تو بڑے تھے، ابھی میں ہوں، میں چلا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا. حضرات صحابہ کرام، ہمارا حال کیا ہے دیکھو ذرا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنے دل سے تکبر، حسد، بغض، عداوت، نفرت ختم کرنے کے لیے بڑی محنت اور مجاہدے کی. دیکھو اس چیز کے لیے مجاہدے کرنے پڑیں گے. مجاہدہ کس کے لیے ہے؟ ایک مجاہدہ عبادت کرنے کے لیے ہے اور ایک مجاہدہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ہے. یاد رکھنا دونوں طرح کے مجاہدے کرنے پڑیں گے. ایک مجاہدہ کیونکہ انسان کی فطرت عبادت کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ مجاہدہ کر کے عبادت پر تو آ گیا، اب تھوڑا مجاہدہ اور کر لے کہ جو گناہ ہے یعنی تکبر، حسد، بغض، عداوت، نفرت، یہ بھی تھوڑا مجاہدہ کر لے تاکہ یہ بھی ختم ہو جائے. بڑی محنت اور مجاہدے کی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہیں جائے گی. اور یہ چیزوں کو، یہ برائیوں کو نکالنے کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ سخت مجاہدہ ہے، تھوڑا بڑا ہے، اس لیے نفس اس کو چاہتا نہیں. اور وہ اعمال کرنے کا جو مجاہدہ ہے وہ تھوڑا چھوٹا مجاہدہ ہے کیونکہ اس میں نفس کی تھوڑی سی اپنی لذت ہوتی ہے. سمجھے بھائی؟ اس میں نفس کی اپنی تھوڑی سی لذت ہوتی ہے. تو نفس ہے نا بڑا چالاک ہے، وہ سوچتا ہے کہاں مجھے تھوڑا سا مزہ ملے گا تو اس عمل کو کرنے دو، اور جہاں میری برابر پٹائی ہوتی ہے ایسی پٹائی کے چور چور کر دیا جاتا ہے تو بولے وہاں تک تو اس کو جانے ہی نہیں دینے کا. کیونکہ تکبر، حسد، اس میں سب کیا ہوگا بتاؤ؟ اس میں نفس کی ایسی چور چور ہوتا ہے اور نفس ایسا مرتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو اس میں نفس بالکل چاہتا نہیں ہے. اور عبادت، حالانکہ عبادت کرنا بھی ایک مجاہدہ ہے، نماز روزے رکھنا اور نوافل قرآن کی تلاوت تسبیحات پڑھنا مجاہدہ ہے، لیکن اس مجاہدے کو کروائے گا کیوں؟ کہ اس میں تھوڑی سی لذت اس کو بھی ملتی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. اس لیے خوش نہیں ہونا ہاں ہم یہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں اس لیے کروا رہا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا مل رہا ہے، وہ پارٹنر ہے اس میں. ہاں اس کی پارٹنرشپ کو پورا پورا نکال دو، اس کو چاہیے ہی نہیں 1% بھی اس کو پارٹنر مت رکھو. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر یہ چیزیں نکالو، تکبر، حسد، بغض، عداوت. یہ بڑی محنت اور مجاہدہ کی ہے. یہی کام صوفیاء کرام کراتے ہیں بس. اور یہ کام صوفیاء کرام، یعنی اس کام کو جو کرایا جاتا ہے اس علم کا نام تصوف ہے. جی، اور اس کے جو کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو صوفی کہتے ہیں. یہ سکھانے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کو صوفی کہتے ہیں، اور اس عمل اور اس علم کو تصوف کہتے ہیں. اور یہ جہاں یہ کام سکھایا جاتا ہے ان جگہوں کو خانقاہ کہتے ہیں. ان جگہوں کو خانقاہ کہتے ہیں. اس لیے خانقاہ کا لفظ سنا ہوگا، جیسے مسجد کا کہ جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہے اس کا نام مسجد، اور جہاں پر شریعت کا ظاہری علم سیکھا جاتا ہے اس کا نام مدرسہ.
اور جہاں پر اخلاق پاکیزہ بنائے جاتے ہیں اس جگہ کا نام خانقاہ، روحانی ہاسپٹل، روحانی کلینک کہیں گے اگر چھوٹے چھوٹے ہو، اور بڑا ہو تو جہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہ تھا۔ تو بڑی محنت اور مجاہدے کیے یہی کام صوفیاء کرام کراتے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیاء کرام ان کے اخلاق کی نگرانی کرتے ہیں جی۔ اور آنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو سالک کہتے ہیں۔ جو اصلاح کرانے کے لیے آتا ہے اس کو سالک، سالک کہتے ہیں چلنے والا، یعنی اللہ کی طرف چلنے والا۔ اخلاق کی نگرانی کرتے ہیں آنے والے کی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے۔ اس لیے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے کہ نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تو بہت اچھا سمجھتے جی، خرابی نظر نہیں آتی، یا کوئی عیب ہے یا نہیں یہ بھی۔ اور اگر پوچھو بھائی آپ کے اندر کوئی عیب ہے، کہا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ہر اعتبار سے بہت اچھے ہیں، آپ فخر کے ساتھ کریں گے جی۔ تو فرمایا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب ہے یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی آ رہی ہے، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، نام و نمود پیدا ہو رہا ہے، یا دنیا کی محبت دل میں بیٹھ رہی ہے، جب ان سے پوچھا جائے ان باتوں کا خیال شاذ و نادر ہی کسی کو آتا ہوگا۔ یہ باتیں شاید ہی کسی کو خیال، بلکہ صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے، صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، کبھی بیٹھ کر دیکھتے ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ برائیاں ایسی ہے کہ انسان کو خود پتہ نہیں، یہ برائیاں یعنی یہ بیماریاں ایسی ہے کہ انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے۔ یاد رکھنا، یہ برائی کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے انسان کے جسم میں کینسر لگ جاتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں، انسان تندرست ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، لیکن لگ گیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جب یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے نا، پھر اس کو ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کینسر اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اندر ایمان کا کینسر لگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بے چین ہوتے ہوتے جب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ ہم ان اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا حال نہیں سنائیں گے، تو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے بعض بیماریاں پتہ، جیسے بخار آیا تو پتہ چل گیا کہ انسان پریشان ہے، فوراً ڈاکٹر، لیکن وہ بعض بیماریاں اندر اندر ایسی ہوتی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو ایسی یہ بیماری جو گناہ ہے نا، یہ ایسی بیماری ہے کہ خود کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے۔ چنانچہ تکبر کرنے والے کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ تکبر کرنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم تکبر کرتے ہو، وہ کہے گا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا۔ کوئی متکبر یہ نہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں، یا کوئی حسد کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں تکبر، حسد بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور جس کا ایمان بن گیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ہر وقت کہے گا بھائی میں تو متکبر ہوں، میرے سے تو ہو جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، بھائی معاف کر دو۔ وہ ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، وہ پر نالا توڑا، فوراً دل میں خیال ہوا کہیں میں بڑا حاکم تو نہ بن جاؤں، فوراً کا درست کروں۔ تو جب علاج ہو جاتا ہے تو پھر ہر وقت ان کو لگا رہتا ہے کہ کہیں کبر نہ آ جائے،
حسد نہ آ جائے. اور جب علاج نہیں ہوتا تو بیماری ہوتی ہے پتہ ہی نہیں. اور یہ برائی ایسی ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ جب اخلاق تباہ ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ارے جھگڑے شروع ہوں گے، پوری دنیا میں بد امنی پھیل جائے گی، گھر میں بد امنی ہوگی. گھر کے اندر اگر اخلاق درست نہیں، اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے. اخلاق کے برباد ہونے سے کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک فساد دنیا میں ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جس بات کو پہچانتا ہو کہ یہ بیماری اس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے، پھر اس کا علاج کرنا ہے کس راستے سے کرنا ہے. تو یہ معالج سب جانتا ہے. پہلے تو تشخیص کرتا ہے نبض دیکھ کر کہ ہاں اس کے اندر یہ بیماری ہے، پھر وہ بیماری کا درجہ کتنا ہے، پھر اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ سب ڈاکٹر جانے گا. اگر ہے تو اس کا علاج کرے. اسی کا نام تصوف ہے، یاد رکھو. کوئی اڑنے کا نام نہیں ہے، اچھے خواب دیکھنے کا نام تصوف نہیں ہے. یاد رکھو اپنی اصلاح کرانے کا نام. اور پیری مریدی ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے. تو تصوف اس علم کو کہتے ہیں نا. اور تصوف کی اصل حقیقت یہی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا. جی، ان کا رنگ اور ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، کیونکہ رنگ چڑھانا ضروری ہے. رنگ خالی دیکھنے سے کام نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رنگوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں. بھائی اللہ والوں کے پاس آئے اور اللہ والوں کا دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے. بھائی اپنے اوپر رنگ چڑھاؤ. تو رنگ چڑھانے کے لیے ظاہر بات ہے کچھ دن رہنا پڑتا ہے. تو رنگ اور ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاج تمہاری طرف منتقل ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مزاج نبوی بناؤ. مزاج نبوت بنے گا تو کام کرنا آسان. مزاج نبوت نہیں بنے گا. آج ہم سب کا مزاج قومی مزاج ہے، برادری کا مزاج ہے، ملکی مزاج ہے. ہمیں ان سب کو اپنے مزاج کو بدل کر نبوی مزاج پر آنا ہوگا تو ہر ایک سے جوڑ ہو جائے گا. جی، کوئی بھی قوم کا ہو، کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی رنگ کا ہو، ہر ایک سے ہمارا جوڑ. تو یہ ہے. تو فرمایا یہ مزاج کو منتقل کرتے تمہاری طرف منتقل ہوگا. اور جب تمہارے اندر کوئی بیماری پیدا ہوگی تو پھر وہ پہچان لیں گے، اور پہچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیماری کا علاج کریں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے. اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. یاد رکھو اصلاح کا یہ طریقہ، یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے. لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، وہ کچھ اپنے حساب سے کچھ چیزیں آ گئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل سیدھا سادہ طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ. بہرحال قرآن کریم کے حکم کے مطابق کسی اللہ والے سے جو علم صحیح رکھتا ہو، کون؟ جو علم صحیح رکھتا ہو، عقیدہ صحیح رکھتا ہو، اور بظاہر متبع سنت ہو، اور خود اس نے اپنی اصلاح کسی بزرگ سے کرائی ہو. یاد رکھنا، اگر اس نے اپنی اصلاح کسی بزرگ سے نہیں کرائی لیکن طبیعتاً وہ تھوڑا سا صوفی تھا اور اپنے آپ کو بنا کر اور لوگ اس کے مرید بن گئے، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. بلکہ اس نے اپنی اصلاح کسی سے کرائی ہو، کسی بزرگ سے کرائی ہو، اس سے رجوع کرنا اور پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے. کسی بزرگ سے اپنی اصلاح کرائی ہو، یہ بہت اہم چیز ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کی طبیعت سیدھی ہوتی ہے اور ہم انہی سے متفق ہو کر ہم چلتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیں راستہ تو دکھائیں گے لیکن ہمیں ساری گناہوں سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس میں بہت اونچ نیچ ہوتا ہے. اور جو اپنی اصلاح کسی سے کرائی ہے تو اس کا مطلب
اس کے سارے راستے اونچ نیچ دیکھ لیے. آج لوگ ایک اشکال کرتے ہیں جی کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کس کے پاس جائیں. ہم اصلاح کے لیے کس کے پاس جائیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، کوئی اصلاح کرنے والا نظر ہی نہیں آتا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ حضرات تو موجود ہی نہیں ہے نا. یہ سوال آج کیا ہر انسان سوچتا ہے ایسے بڑے بڑے بزرگ تو کہاں نظر آتے ہیں؟ عجیب سوال ہو گیا. ذرا سن لو، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے. یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. یعنی آج کل صوفی پنا بھی دھوکہ باز ہو گیا ہے، سب دھوکہ دینے والے ہو گئے، اکثر ٹھگ آ گئے. اور بادشاہ دیکھو تو وہ بھی دھوکہ دینے والے. لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو کیا کرو، اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہے کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں. یاد رکھو، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مصلح قیامت تک باقی رہیں گے. یاد رکھنا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مصلح اصلاح کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے. ہمیں چاہے نظر نہ آئے، وہ ہمارا قصور ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. بھائی سو گئے کہ جاگ رہے؟ سناٹے میں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ حکم صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. جی، لہذا اسی آیت میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے. صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، ورنہ رہیں گے باقی. اب ڈھونڈنا آنا چاہیے. اب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس ٹارچ ہونی چاہیے. کیوں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمیں تو جس کو دیکھو تو بولے سب ٹھگ نظر آ رہے. یاد رکھو، اس کے لیے بھی ایک علم چاہیے تو پھر ملے گا. سچی طلب ہوگی تو اللہ اس کو ملا دیتے. سچی طلب ضروری، یاد رکھنا. ہاں، خالی بزرگ بننے کے لیے نہیں، سچی طلب ہوگی کہ مجھے اپنے گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہے تو اللہ اس کو صحیح مصلح دے ہی دیں گے. ہاں، دیکھو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو آج اس کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج کل ملاوٹ کا زمانہ ہے. ارے ہے کہ نہیں ملاوٹ؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہے. بھائی گندم میں ملاوٹ، اور گھی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی. لیکن اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ فلاں چیز میں ملاوٹ ہے اس لیے فلاں چیز نہیں کھائیں گے؟ کبھی فیصلہ کیا؟ ارے کھا رہے بول رہے. مثلا گھی ہے، تیل میں ملاوٹ ہے، لہذا آئندہ گھی اور تیل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ گریس استعمال کریں گے. ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بھی تلاش اور جستجو کرتے ہیں کہ کہاں پر گھی اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ ملاوٹ کا دور ہے. کیا کسی نے کھانا چھوڑ دیا؟ جی، کسی نے کھانا نہیں چھوڑا. ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس دور میں بھی اصلی ڈھونڈتے ہیں. مل جاتے تو استعمال کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو ملاوٹ والی چیز ہی استعمال کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے. جی، تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے. فرمایا پھر وہاں سے حاصل کر کے استعمال کرتے. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن کوئی جستجو کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. آج بھی اصلاح کرنے والے ختم نہیں ہوئے. ہاں، خالص ملیں گے آپ کو. ہاں، اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے.
کہ ملاوٹ والے سارے مل گئے، جس کی وجہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، خالص بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً ہماری صحیح اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے خالص چیز تھوڑی سی بھی لوں گے نا تو فائدہ زیادہ کرتی ہے، ارے کرتے ہی نہیں کرتے۔ اور نقلی چیز کیونکہ اس میں ملاوٹ زیادہ ہے اور اصلی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ نہیں، تو وہ اس کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور خالص چیز تو خالص ہے ہی، اس لیے اس کو رتی برابر بھی استعمال کرو تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے صحیح مل جائیں گے نا تو بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اعمالوں کے ذریعے سے بھی تمہیں سیدھا اللہ تک پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ خالص ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے اعمال کراؤں گے اور پھر بھی راستے میں پھنس جاؤں گے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لیے جنید بغدادی چاہیے، مجھے تو شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے، تو یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو اسی معیار کے تمہارے اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، جیسے تم ہو تو تمہارے اصلاح کرنے والے بھی تمہارے جیسے ہی ہوں گے، لیکن تم جنید بغدادی دیکھو تو وہ تھوڑی ملیں گے، تمہارے اصلاح کرنے والے بھی وہ جنید بغدادی کی طرح تم دیکھنے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتے، جیسے تم ہو ویسے وہ بھی ہوں گے۔ لہذا آج پرانے دور کا معیار کا مصلح تو نہیں ملے گا، لیکن ایسا مصلح ضرور مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ دیکھو اس میں زیادہ تر کیا ہے، مردوں کو یہ اپنے اللہ والوں سے مل کر اصلاح کرانی چاہیے۔ ماں بہنیں جو ہے وہ اللہ والوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو گھر میں بیٹھ کر ان کے شوہر ہی کی خدمت کر لے، وہی سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ تمہارا مسئلہ تو تمہارے شوہر ہے، وہ ہماری اصلاح بھی کر دیں گے۔ اور ان کی اصلاح کیا ہے، خدمت کر کے ان کے دل کو خوش کر لو، بس تمہاری اصلاح ہوگی۔ ان کے دلوں کو جیت لو، ہمیں پیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر ڈھونڈنے جاؤں گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھنس جاؤں گے۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ شوہر کے تعلقات، میاں بیوی آپس میں اپنے تعلقات کو بالکل صحیح کر لے، ایک دوسرے کے دلوں کو صاف رکھے۔ اور اگر شوہر جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو بیوی ان کو کسی ایسے عالم سے، اللہ والوں کی صحبت، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں جگہ پر ہے، ان سے کہو آپ جاؤ، ملو، ہمت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، تو ایسے ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں سے کچھ لے کر آئے، ان کو کچھ علم ملے اور گھر میں بھی ہم ان سے حاصل کریں۔ اس لیے بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے کھانا پینا شوہر لے کر آتا ہے، اس کا خرچہ اور مکان کا خرچہ، اور اس طریقے سے اپنے لباس کا خرچہ اور اولاد کی تربیت کا خرچہ، یہ سارا شوہر کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اصلاح کا اور اپنی آخرت اور اپنے اللہ کا تعلق بنانے کا ذمہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ اگر شوہر نے نہیں بنایا ہے اپنی بیوی کو، خالی 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو بیوی کو بھی اس پر لاوے، لیکن اس کی ترتیب سے۔ اب کیا ترتیب ہے وہ اپنے علماء سے پوچھ کر کرے۔ اب بیوی کو اور آگے بڑھانا ہے تو اپنے علماء سے پوچھے کہ میں اس کو کیسے لے جاؤں۔ تو شوہر کے ذمہ یاد رکھنا، خالی اس کو کھانا پینا دینا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا بھی ہے۔ اس کی تربیت اخلاق کی تربیت بھی ہے کہ اخلاق کی تربیت وہ شوہر ہی کرے گا بیوی کی، لیکن شوہر کو نہیں آتا ہے تو وہ ان سے پوچھ کر اور وہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے گا۔ یاد رکھے، اس لیے بہت سارے لوگ عورتیں جو ہے اور بچیاں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بھی کوئی شیخ مل جائے، کوئی مصلح مل جائے۔ ہمیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں بالکل کوشش نہ کرے، بالکل کوشش نہ کرے، بلکہ سب سے بہتر اور آسان راستہ اپنے شوہر کے راستے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے، اور بہت جلدی ملے گا، اور کوئی ڈر اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ اولاد ہے تو اپنے ماں باپ سے پوچھ کر چلے، بس۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔